نفس کے دو کردار ہیں، پہلا امارہ اور دوسرا لوامہ۔ امارہ حرکت دیتا ہے، حکم لگاتا ہے، تجزیہ کرتا ہے اور رغبت دلا کر کسی بھی کام کو کر گزرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اچھا برا سب کام جس میں انسان سے نفس امارہ ہی لیتا ہے۔ جب امارہ وہ کر گزرتا ہے جو اسے کر گزرنا ہوتا ہے تو لوامہ حرکت میں آتا ہے۔ اس کا کام تضاد پیدا کرنا ہے، کنفیوز کرنا ہے، یہ ملامت کرتا ہے۔ عمل تو بہت دور کی بات ہے، ہر سوچ ہر خیال امارہ اور لوامہ سے گزرتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے کام اور سوچ میں بھی تضاد پایا جائے گا۔ در حقیقت اس تضاد میں چناؤ کی آزمائش چھپی ہوئی ہے۔ کسی بھی بری نیت کے ذہن میں آتے ہی لوامہ اس کی مخالفت شروع کر دیتا ہے اور امارہ اس کی ترغیب میں مصروف ہو جاتا ہے۔ دونوں کرداروں میں سے جو بھی حاوی ہو جائے اسی کے بموجب نتیجہ نمودار ہو جاتا ہے۔ فیصلہ سازی میں ہار جانے والا کردار نتیجہ برآمد ہو جانے کے بعد بے پناہ طاقتور ہو جاتا ہے اور شدید انتقام لیتا ہے۔ امارہ کی ترغیب کے زیر اثر جرم سرزد ہو جانے کے بعد مجرم کے اندر لوامہ شدید احساس جرم پیدا کرتا ہے، جسے شرمندگی، ملامت اور افسوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسے جیسے نفس کے سامنے اعلیٰ افکار اور خیالات کا ظہور ہونا شروع ہوتا ہے اور تربیت اپنا اثر دکھانے لگتی ہے تو ایک تیسرا کردار پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ استہزائیہ نفس ہے۔ یہ خود پر طنز کرنے، اپنے آپ پر ہنسنے اور نفس اور عزت نفس جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے کو تنقیدی نظر سے دیکھنے کی بے پناہ صلاحیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کی رونمائی اچانک نہیں بلکہ بہت دھیرے دھیرے غیر محسوس انداز سے ہوتی ہے۔ اس کی پیدائش نفس کے علم سے ہوتی ہے۔ بسا اوقات سنگی لوگوں میں بھی اس کا ظہور دیکھا جاتا ہے۔ تربیت یافتہ ہونے اور اعلیٰ وسائل کا مالک بن جانے کے بعد نفس کا چوتھا کردار سامنے آتا ہے جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ یہ سیٹسفائیڈ سیلف ہے۔ اس میں اضطراب نہیں، یہ بندہ مومن کا نفس ہے۔ یہ نفس کا اعلیٰ ترین اور انتہائی تعلیم یافتہ کردار ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر اور حضور اکرم کی محبت کی عدم موجودگی میں اس کا وجود پا جانا ممکنات میں سے ہے۔ اللہ اور رسول کے بغیر زیادہ سے زیادہ استہزائیہ نفس ہی پیدا ہو سکتا ہے جو نشہ کرنے والوں میں اور سنکی لوگوں میں ویسے ہی موجود ہوتا ہے۔